کو عید کے تصور سے پیش کیا گیا، اس دن روزے کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا۔ اور جس دن کو شکرانے کے طور پر پیش کیا گیا، اس دن کو عید کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا، بلکہ ایک عمل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، اور وہ ہے روزہ۔ اب بتایا جائے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا اہتمام کرتے ہیں، نام روزے کو فوقیت دیتا ہے۔ مہمان نوازی کا تصور الگ ہے، اکرام کا تصور الگ ہے، اثار اور قربانی کا تصور الگ ہے، لیکن یوں ایک دن کو متعین کر کر اور پھر یوں پکا پکا کے بانٹنا، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور جس چیز کا تصور اسلام میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں، صحابہ کے ساتھ نہیں، وہ سنت نہیں، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور سنت اور بدعت اس چیز کا نام ہے کہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو اس وجہ سے کیا جائے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم وہی عمل کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور عمل شامل ہو۔ اور بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، لیکن عمل ہم رسول اللہ کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی مرضی کا کریں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ مناسبت پائی جائے گی اور حضور کی مرضی کا خیال رکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا کا خیال رکھا جائے گا، وہ عمل سنت کہلاتا ہے۔ اور جہاں اپنی مرضی شامل ہو جائے گی اور دعویٰ محبت کا ہوگا، تو بے شک آپ کو محبت ہے، لیکن آپ کا عمل چونکہ اپنی مرضی اس میں داخل ہے، وہ سنت نہیں کہلائے گا، وہ بدعت کہلائے گا۔ اور حدیث میں واضح ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر ایسا عمل اور کام جو اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر خواہشات شامل ہیں، یہ سارا خواہشات کی بنیاد پر ہی تو ہوتا ہے نا، کرنا پتہ تو سب کو ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ہمارے دین کے تصور کو دنیا میں صحیح طرح سے پیش نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس عمل کو چھوڑا کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کے اندر اپنی خواہشات شامل ہیں، اس کے اندر اپنی مرضی شامل ہے، اس کے اندر اپنی واہ واہ شامل ہے، اس کے اندر دکھلاوا شامل ہے، نمود و نمائش شامل ہے۔ اس کے اندر لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم بڑے پیسے والے اور ہم نے نبی کے عشق میں اتنی دیگیں بانٹ دی تاکہ اگلے سال تک ہمارا نام ہوتا رہے، بھی فلانے بندے نے جو لنگر لگایا تھا وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، چہرے پہ اس کی داڑھی نہیں ہے، شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے ہے، حرام کام وہ کرتا ہے، ملاوٹ وہ کرتا ہے، رشوتیں وہ لیتا ہے، کہیں سود کا معاملہ آ کے اس کو اپنے لیے جائز وہ بنا لیتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر، پلاٹوں پر، مکانوں پر قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے، جو ظلم وہ کرتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی دیگوں اور اس کے سٹیج کی حیت اور کیفیت کو دیکھ کر اس کو ہاتھ بنا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ بہت بڑے عاشق ہیں اس میں۔ یہ عشق نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔
اور اگر اس کا تصور اس وقت ریاست اسلامیہ میں پیش اگر کوئی کرتا تو یقیناً اس کی سزا وہ قتل ہی ہوتی، اس کی گردن کو سر سے دھڑ سے جسم سے جدائی کر دیا جاتا، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی سزا متعین شاید نہ ہوتی۔ کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کی کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جس کی تصریح قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، کہ اگر نبی کے مقابلے میں، یعنی ذات نبوت کے مقابلے میں اگر آپ کے والدین آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کا امتحان شروع ہو جائے گا، اور آپ کامیاب اس صورت میں ہوگے کہ جب آپ ترجیح اپنے والدین کو نہیں بلکہ کس کو دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پیغمبر کے مقابلے میں، ذات نبوت کے مقابلے میں آپ کی اولاد آ جاتی ہے اور آپ امتحان کی کیفیت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کا انتخاب کروں یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کروں، تو آپ کی کامیابی امتحان میں صورت میں ہوگی کہ آپ ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ اگر آپ کے بھائی آتے ہیں، اگر آپ کا قوم قبیلہ آ جاتا ہے، اگر آپ کا مال آ جاتا ہے، اور سامنے انتخاب کے لیے جو دوسری جگہ پر کھڑے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے ساری دنیا کو لات مارنی ہے اور آپ نے منتخب کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب تک آپ کے اندر یہ کیفیت نہیں آ جاتی، آپ اس وقت تک ایمان کے دعوے دار بن ہی نہیں سکتے۔ آپ کہتے ملے کہ میں مومن ہوں، جب اللہ ایمان نہیں پورا مکمل کر رہے تو عاشق بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اسٹیجوں پر اسپیکروں پہ کھڑے ہو جائیں مائک لے کر اور آپ کہیں کہ عاشق رسول آ رہے ہیں جس نے نماز بھی نہیں پڑھی سارا دن، جن کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں پتا، وہ نالیوں میں جو ہے وہ شلواریں اتار کر پیشاب کر رہے ہیں، اور اسی ناپاکی کے عالم میں اسٹیجوں پہ چڑھ کر وہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے اور یہ کون سی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار ہیں؟ خدا کی قسم یہ بے ادبی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بتاؤں کہ گناہوں میں اصل جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خراب کام کر رہے ہو اور آپ کے ذہن سے یہ تصور بھی نکل جائے کہ میں یہ خراب کام کروں۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، اب جو ایکٹر ہوتے ہیں، جو ایکٹرس ہوتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ تو ایک اچھا پیغام، ایک اچھا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے۔ ان کے ذہن سے گناہ کا تصور ہی نکل چکا ہے کہ بھئی ہمارا پردہ حیا، اس کے جنازے نکل رہے ہیں، اگرچہ ہم پیغام اچھا دے رہے ہیں لیکن دے کس طرح سے رہے ہیں کہ جہاں ہماری حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، جہاں ہمارے اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر کسی چیز کی رعایت نہیں کر رہے، ایسے اچھے میسج کا آپ نے خاک آپ کو ثواب ملے گا کہ جہاں پورے اسلام کی عمارت منہدم کی جا رہی ہے۔ لہذا ایسے عشق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں قبول نہیں کریں گے کہ اس عشق کی بنیاد پر اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جا رہی۔ اور چل جائیں گے آپ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، نوجوان جو ہمارے بچے ہیں
धमाल डाल रहे हैं भाई, म्यूजिक लगे हुए हैं, भगड़े डाले जा रहे हैं कि जो नबी सहाबा को ये कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे भेजा इस वजह से है कि मैं जितने भी गाने बजाने के साजो सामान और असबाब हैं सबको तोड़कर दुनिया से जाऊं। उस नबी के नाम के साथ, उसी म्यूजिक के साथ धमाल डाले जा रहे हैं और दुनिया को ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। बताएं कि हम कितनी मुतज़ाद जगह पे खड़े हैं। ये बातें हम सोचते क्यों नहीं है? इन बातों को हम क्यों सीरियस नहीं लेते? और बिदअत की खराबी ये है कि बिदअत दिन ब दिन अपने अमल के अंदर जो उसकी खराबियां होती है वो बढ़ती जाती है। इसलिए आपने देखा कि हर साल कोई नया काम इजाद होता है। आप अफ्रीका के जंगलों में चले जाए ना, वहां भी जहां मुसलमान मौजूद हैं, अब उनके मिसवाक करने का तरीका देखें, वो तरीका वही होगा जो आप अल-कुरैश में किसी को मिसवाक करते हुए देखें। उसके हाथ में लकड़ी भी उसी सूरत में होगी और दांतों पे फेरने का तरीका भी वही होगा। इसलिए कि ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है और बाहिफाजत हम तक पहुंचा है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की है। और जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, उसकी शक्ल एक हालत में नहीं रहती, वो बिगड़ती रहती है। जैसे कि आजकल के दौर में आप देख लें कि हमारे सफेद दाढ़ियों वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि अपने दौर के रबीउल अव्वल के जुलूस देखें और आज की नौजवान नस्ल के दौर के जुलूस देखें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बिगाड़ पैदा किया जा चुका है। और अलमिया यह है कि हमें गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो रहा। आज ये बात करें उसमें फतवा लगा दिया जाता है कि देखिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि वो फौत हो गए। हम तो मानते नहीं हैं कि वो फौत हुए, हम तो मानते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। तो हम तो वो मनाएं कि जिसका कोई फौत हुआ हो, हम तो फौत मानते नहीं है। ये भी गलत अकीदा है, इसलिए कि हय्युन ला यमूत सिर्फ और सिर्फ कौन सी जात है? अल्लाह की जात है। ये दावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शान के लायक है कि हमेशा से वो जिंदा है और हमेशा वो जिंदा रहेगा। उसके अलावा जितने भी मखलूकात हैं, चाहे वो लोहो कलम हो, चाहे वो अर्श व फर्श हो, चाहे वो जिब्राइल अमीन की सूरत में हो, अल्लाह ने हर किसी पर मौत को तारीख करना है ताकि खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क पता चल जाए। वो जी पर्दा फरमा दे। जब अल्लाह कह रहे हैं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि हमने मौत तारीख की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो फिर जब अल्लाह ये बात कह रहे हैं तो ये कहने में क्या हर्ज है? पता तो चलेगा कि खालिक कौन है और मखलूक कौन है। वो अलग बात है कि मखलूकात में आपको जो मकाम अता किया गया वो तो अंबिया को भी नहीं अता किया गया। आपके मकाम से कौन मुनकिर हो रहा है? आपकी विलादत पर कौन गमगीन हो सकता है? वो तो मोमिन ही नहीं हो सकता जो आपकी विलादत का मुनकिर हो या वो आपकी विलादत के दिन गमगीन हो। उसको तो आप मोमिन नहीं कह सकते, उसको तो आप मुसलमान नहीं कह सकते। क्यों? अपनी हवस और अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए इस्लाम की वाज़ेह और साफ साफ अहकाम को बलिया बैठ करके सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप इस्लाम के इतने बड़े तसव्वुर पर जो है वो डाका डालकर और अपनी मर्जियात को पूरा कर रहे हैं। याद रखिए कि क़यामत के दिन आपसे अल्लाह ना भी पूछे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पूछे। अब बताओ, जो दुनिया में इस किस्म का इश्क दुनिया के सामने पेश करके गया हो, तो क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के भी काबिल रहेगा? कि करना आसान है कि आपने एक दिन की वावेला किया तो खत्म, लेकिन इसका जो जवाब देना है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए इस अमल के अंदर
کسی مسلمان کو بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شریک ہوا تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو گڑ گڑانا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض نہ ہو۔